ہم نے جناب بات کی بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کی، بزنس پروسیس ری ڈیزائن کی اور بزنس پروسیس امپروومنٹ کی. Here comes a $64,000 question. آپ ایک آرگنائزیشن میں پہنچے، آپ نے کہا کہ سر یہاں کا جو ایک پرٹیکولر پروسیس ہے وہ بڑا انیفیکٹو ہے. آپ نے اپنے باسز کو رپورٹ کیا جناب ہمارے کنٹرول صحیح نہیں ہے، ہمارا پروسیس جو ہے انیفیکٹو ہے، there are problems in this system and so on so forth. اور آپ کے باس نے کہا کہ بھائی دیکھیں آپ تو بڑا اچھا مینجمنٹ بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، آپ اکاؤنٹنٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، آپ ایسے کیجئے اس پروسیس کو ری ڈیزائن کر دیجئے. سمجھ گئے؟ اس کا اگر آپ سے کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو آپ کے پاس اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن ہمیں بتایا ہارمن نے ایک دفعہ پھر. ہارمن نے ہمیں کہا that if you have to redesign a particular business process تو اس میں آپ کو 5 سٹیپس لینے پڑیں گے. How many? 5 سٹیپس کیا ہیں؟ پہلا سٹیپ ہے آپ کے پاس اس کی ڈائیگرام بھی آپ کو دکھ رہی ہوگی. پہلا سٹیپ ہے اس کا پلان. پلان یہ ہے کہ آپ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے پروسیس میں پرابلم ہے، کتنی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس سے الٹیمیٹلی چینج کر کے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ جی ہمارا جو انوینٹری مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس کبھی سٹاک آؤٹ ہو جاتا ہے، سٹاک آؤٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں پروڈکشن روکنی پڑتی ہے، کبھی ہمارے پاس ڈیڈ سٹاک بہت سال تک پڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہماری کاسٹ وہاں پہ پیسے پھنسے ہوتے ہیں، فنڈ سٹک ہوتے ہیں، یا پھر ہم جو ری آرڈر کرتے ہیں وہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی نہیں ہوتی، سو یا تو ہم زیادہ منگا لیتے ہیں یا ہم کم منگاتے ہیں. ان بوتھ دا کیسز ہماری کاسٹ زیادہ آ جاتی ہے. سو what are we trying to achieve؟ ہم پلان میں یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ okay we want to get rid of these problems and we want to save our inventory holding cost as well. اگلا سٹیپ ہے اس کا analysis. Analysis is the time when you will study the existing system. You will try and see کہ اس وقت یہ کام کیسے ہو رہا ہے. اس میں آپ کئی چیزیں دیکھیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس پرٹیکولر پروسیس میں کتنے لوگ انوالو ہیں، ایک پرٹیکولر کام یا ایک پرٹیکولر ٹرانزیکشن کرنے میں انہیں کتنی دیر لگتی ہے، so that and what is the cost that is associated with those people who are working. جب آپ یہ کر لیں گے تو you will be able to see کہ آپ کی پر ٹرانزیکشن یا پر ایکٹیویٹی کاسٹ کتنی آئی. ایگزامپل سوچیے، ہم نے کہا ہمارے پاس ایک انوینٹری ہے جس کے اندر ہمارے پاس 2 لاکھ آئٹم ہر وقت موجود ہوتے ہیں. آئٹم سے مراد ڈفرینٹ ٹائپس، ان کی کوانٹیٹیز الگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک آئٹم کی 5-5 ہزار بھی ہو سکتی ہے کوانٹیٹی. ہم نے کہا کہ جناب اس میں ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے کہ جب پرچیز ہوتی ہے تو اس کی انٹریز ہوتی ہیں، جب کسی کو ایشو ہوتی ہے تو اس کی انٹریز ہوتی ہیں، اور ڈیلی ہمارے پاس ریسیٹ اور ایشو کے کوئی سمجھ لیں کوئی 100 ڈاکیومنٹس ہر روز جنریٹ ہوتے ہیں. ناؤ to make these documents ہمارے پاس کوئی 5 لوگوں کا سٹاف ہے جن کی ایوریج سیلری ہم ازیوم کرتے ہیں، جن کی ٹوٹل سیلری جو ہے وہ 2 لاکھ روپے مہینہ ہے سب کی ملا کے. کچھ اوور ہیڈز بھی ہیں ڈپارٹمنٹ کے، وہ آپ نے ایڈ کر لیا. ہم نے کہا جناب 3 لاکھ روپے مہینہ ہمارا اس پروسیس پہ خرچ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہم ڈیلی جو ڈاکیومنٹس جنریٹ کرتے ہیں، مے بی 100 ڈاکیومنٹس اور 200 ڈاکیومنٹس، یہ پورے مہینے میں ٹوٹل کتنے بنیں گے، اینڈ پر ڈاکیومنٹ ہماری کاسٹ کتنی آئے گی. Once you have that number with you تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم پر ڈاکیومنٹ کتنا خرچہ کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہمیں پرابلمس کتنی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلا کام آپ کیا کریں گے کہ اب آپ انالائز آپ نے کر لیا، آپ نے دیکھ لیا کہ اس پروسیس میں کہاں کیا کیا سٹیپس ہیں، اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں، ان کی کاسٹ کتنی ہے اور پر ٹرانزیکشن یا پر ڈاکیومنٹ کاسٹ کتنی آ رہی ہے. نیکسٹ سٹیج میں اب آپ اس کو ری ڈیزائن کریں گے. اب آپ دیکھیں گے کہ نیا سسٹم ہمارا جو چینج ہو کے آئے گا، ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو ورک، اس میں کیا سٹیپس ہوں گے، کیا وہی سٹیپس ریپیٹ ہوں گے یا ہم کوئی سسٹم چینج ایسا کریں گے کہ ہمیں ریپیٹیشن آف سٹیپس کی ضرورت پیش نہ آئے. فار ایگزامپل بعض آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں کہ اس ڈاکیومنٹیشن پروسیس سے بچنے کے لیے وہ بار کوڈز لگا دیتی ہیں پروڈکٹس پہ. جب کبھی پروڈکٹ ایگزٹ ہوگی آپ کے سٹاک سے تو بار کوڈ سے گزاری جائے گی، اس کی انٹری آٹومیٹیکلی کمپیوٹر میں ہو جائے گی. سو وہ جو ڈاکیومنٹ میکنگ کا جو ٹائم اور کاسٹ تھی وہ آپ نے کم کر دی. اسی طرح سے آج کل ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن ڈیوائسز کا بھی ایک سلسلہ ہے.
جس میں آپ ہر آئٹم کے اوپر ایک ریڈیو فریکوینسی جنریٹنگ ایک اسٹیکر لگا دیتے ہیں. So whenever the stock moves out, the computer automatically detects and records that in a computer system. کہ بھائی یہ سامان ہمارے پاس انوینٹری سے باہر چلا گیا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اتنی ہی بڑی انوینٹری, اتنا ہی سارا ورک لوڈ کم لوگوں کے ساتھ ہینڈل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. کیا اس سے کاسٹ کم ہوگی؟ فار شیور ہوگی. اب ہم نے کہا کہ اچھا ری ڈیزائن کریں گے ہم سسٹم. تو ہم نے کہا کہ ہم فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے پلان کیا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ری ڈیزائن. سیکنڈ میں ہم نے ایگزسٹنگ کو اینالائز کیا. تھرڈ اسٹیپ میں ہم نے نیا سسٹم ری ڈیزائن کیا. جب یہ ابھی ری ڈیزائن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کا سافٹ ویئر بنا دیا, یا ہم ابھی صرف یہ سمجھ لیں پیپر پینسل پہ اسکیچنگ ہو رہی ہے, پلان کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے بنے گا. اگلا اسٹیپ ہے اس کا ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ وہ ٹائم ہے جس وقت آپ ایکچولی سسٹم کو جو نیا آپ نے ری ڈیزائن کیا ہے اس کو آپ یا تو سافٹ ویئر بنائیں گے, یا آپ اس کے ساتھ جو بھی ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں ان کو آپ پریپیئر کریں گے. فار ایگزامپل ہم اگر RFID بیسڈ انوینٹری مینجمنٹ پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا سافٹ ویئر بھی چاہیے ہوگا, اس کے لیے ایک سرور بھی لگے گا, اس کے لیے اسٹیکرز کی ٹائپس چاہیے ہوں گی, اس کے اسکینر چاہیے ہوں گے اینڈ آل دیٹ. وہ پھر آپ ڈیولپ کریں گے, اس کو لا کے انسٹال کریں گے, اور پھر الٹیمیٹلی آپ پرانے سسٹم سے نئے سسٹم کی طرف موو کریں گے, جس کو ہم ٹرانزیشن کہتے ہیں. So Harman نے ہمیں بتایا that if you want to redesign an existing system, you have to take 5 steps. پہلا اسٹیپ پلان, سیکنڈ اسٹیپ اینالائز دا ایگزسٹنگ سسٹم, تھرڈ اسٹیپ ری ڈیزائن, یعنی اب جو آپ نیا سسٹم بنانے جا رہے ہیں اس کو ڈیولپ کریں, یعنی اس کو ڈیزائن کریں. دین کمز دا ڈیولپمنٹ, ایکچولی اس کو ڈیولپ کریں. سافٹ ویئر بنانا ہے اس کا تو سافٹ ویئر بنائیں, کوئی ڈاکیومنٹیشن بنانی ہے تو وہ بنائیں, اور پھر فائنلی 5ویں اسٹیپ میں آپ اس سے پرانے سسٹم سے نئے سسٹم پہ موو کر جائیں گے. یہ 5 اسٹیپس ہم فالو کر کے ہم پرانے سسٹم کو ری ڈیزائن کر کے نئے سسٹم کی طرف جا سکتے ہیں.